کی زندگی کے ابتدائی حالات یہ ہیں کہ یہ بچپن میں یتیم ہو گئے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وقت گزرتا گیا، ان کے اسلام لانے کی وجہ ان کے ہم قبیلہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے نبی پر ایمان لایا، وہ حضور کے غلام بن گئے۔ جب میرے نبی کے غلام بنے، حضور نے فرمایا او طفیل جا کے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دے، اسلام کی تبلیغ کر۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں آ گئے۔ اب اپنے قبیلے میں آ کے لوگوں کو توحید کے جام پلاتے، کہتے ہیں لوگوں میرا نبی بولتا ہے تو یوں بولتا ہے، ان کا کردار ایسا ہے، ان کی شان ایسی ہے، ان کی خلوت ایسی ہے، ان کی جلوت ایسی ہے۔ دوسی قبیلے کے بہت سارے لوگ انہی کی وجہ سے اسلام میں آئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن آگے عرض کرتے ہیں او میرے بھائی ذرا مجھے اس نبی کی بارگاہ میں لے کے چلے جائیے جن کے قصیدے آپ صبح و شام اپنی زبان پہ جاری رکھتے ہیں۔ محبت رسول آ گئی، دل میں توحید کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے والوں کو لے کر حضور کی بارگاہ عالیہ میں مدینہ میں آتے ہیں۔ اب مدینے میں میرے آقا موجود نہ تھے، میرے آقا علیہ السلام خیبر میں موجود تھے۔ انہوں نے مدینے میں آ کر وہاں سے خیبر کے لیے رخت سفر باندھا۔ اب راستے میں روایات کے اندر ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھتے جاتے، ترانے پڑھتے جاتے، اور دل میں خیال آتا آج اس نبی زمان سے ملنے والا ہوں جس کو رب نے کل نبیوں کا امام بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ نہ بن سکی ہے نہ بن مثال تیری۔ راستے میں قصیدے پڑھتے جاتے، جب تیرے میرے نبی کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے، میرے نبی سے کہنے لگے او سنیا تیریاں تعریفاں میں طفیل دوسی کو لو سنیا نے سونیا، کوئی مینوں دلیل نہیں چاہی دی، بس اپنا غلام بنا کے میرے گلے وچ اپنی غلامی دا پٹا پا دیو۔ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام لائے۔ اب ان کا اتفاقاً غلام گم ہو گیا تھا۔ جب میرے نبی سے ملاقات ہوئی، میرے نبی نے فرمایا او ابو ہریرہ تیرا وہ بچھڑا ہوا غلام بھی آ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مسکرا کے کہنے لگے سونیا میں نے آپ کی غلامی کے تصدق میں اپنے غلام کو آزاد کر دیا ہے، میں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ بس وہ دن آقا علیہ السلام کی ذات سے یہ ایسے جڑے، خلوت میں میرے نبی کے ساتھ ہیں، جلوت میں میرے نبی کے ساتھ ہیں، اپنے نبی کے ساتھ ان کا ایسا تعلق قائم ہو گیا یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے نبی کی صحبت میں آ جایا کرتے تھے۔ اب اسلام لے کے آئے، لیکن اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ جو چیز انہیں پریشان کر رہی تھی وہ ان کی والدہ کا اسلام نہ لانا تھا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے سونیا میں اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں۔ میرے آقا مسلسل انہیں تاکید فرماتے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کر، والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کر۔ ایک دن اپنی والدہ سے کہنے لگے او میری والدہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں میرے نبی پر ایمان لے کے آ، ایمان لے آؤ۔ اب ان کی والدہ نے غصے میں آ کر شان نبوت میں کچھ نازیبا الفاظ ادا کیے، یہ غصے میں اٹھ کے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ عالیہ میں آئے، رو کے عرض کرنے لگے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اپنی والدہ کے ایمان کے متعلق، آپ ذرا آج دعا فرما دیجئے نا۔
ابو ہریرہ کی والدہ کے مقدر جاگ اٹھے، میرے آقا کی رحمت جوش میں آئی، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام عطا فرما دے، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان عطا فرما دے۔ اب جیسے میرے آقا نے دعا فرمائی، ابو ہریرہ حضور کی مجلس سے اٹھ کے نکلے، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، دھیمی چال میں چلنے والے ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، میں پانی گرنے کی آواز آئی، دروازے پہ دستک دی، اب والدہ نہا دھو کر صاف ستھری ہو کر دروازہ کھولا، کہنے لگی او میرے بیٹے، میں نے اپنے ظاہر کو تو پاک کر دیا ہے، اب کلمہ پڑھا کے اپنے نبی کی غلامہ بھی بنا دے، اس لیے کہ تیرے نبی کو میں نے صرف آنکھوں سے ہی نہیں دیکھا، ظاہری آنکھوں سے ہی نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اور میں جان گئی ہوں رب نے اسے نبی برک بنایا ہے۔ پھر نبی کا کوئی غلام خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے، ناول سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری۔ اب ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب ذرا توجہ کرو، ان کی زندگی کے حالات کو ذرا دیکھیے۔ محدثین فرماتے ہیں لوگوں 5374 احادیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، ان میں سے 450 کے قریب روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام بخاری نے بخاری میں روایت فرمائی ہے۔ لوگ کہنے لگے او انصار و مہاجرین، ہم نے دیکھا ہے یہ یمن کا رہنے والا ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس بات کا جواب دیا، وہ کہنے لگے لوگوں انصار کھیتی باڑی میں مصروف رہتے ہیں، مہاجرین تجارت کرتے رہتے ہیں، انہیں نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کا وقت کم ملتا ہے، لیکن نہ میں تجارت کرتا ہوں نہ کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں ہر وقت اپنے نبی کی بارگاہ عالیہ میں بیٹھا رہتا ہوں۔ جب مجھے نبی کی صحبت ملتی ہے، نبی کی باتیں بھی زیادہ سننے کو ملتی ہیں، اس لیے لوگوں نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کی وجہ سے رب نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے، یہ شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ توجہ میرے آقا علیہ السلام ایک دن اپنے غلاموں کو علم کے دسترخوان سے ان کی استعداد کے مطابق میرے آقا علیہ السلام ان کی علمی بھوک مٹا رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا کون مستحق ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں میرے دل میں پہلے ہی خیال آیا تھا یہ سوال ابو ہریرہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا نے ان کی علمی حرص کو دیکھ لیا تھا۔ علمی حرص ہر وقت ان کے دل میں وہ جذبہ پیدا کرتی تھی کہ کون سا وہ موقع ہو کہ میں اپنے نبی سے بات سنوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اپنے نبی کی بارگاہ عالیہ میں بیٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، آپ سے باتیں میں زیادہ سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی، میں بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا او ابو ہریرہ اپنی جولی کو پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ نے اپنی جولی کو پھیلایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رب نے میرے حافظے کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اس کے بعد میں نے اپنے نبی کے منہ سے اپنے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بھی نہیں بلایا ہے۔ تسی میں ساری زندگی ماؤ پیو دی خدمت وچ بیٹھے رہنے ہیں، اساں دو ہی خاص موقع نے یا خاص ترے موقع زیادہ جنہاں وچ گل اسانوں والدین دی یاد رہندی ہے، یا تھپڑ مار کے جڑی سمجھائی جاوے تے یا پیار نال جڑی سمجھائی جاوے یا بیچارے مردے وقت کوئی گل دس جاون، یہی گلاں سانوں یاد رہنی ہے۔ لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سے میں نبی کی صحبت میں بیٹھا میرے نبی جن الفاظ سے حدیث کو بیان کرتے ابو ہریرہ انہی الفاظ کے ساتھ روایت کرتا ہے۔ یہ حافظہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں ایک دن میں ابو ہریرہ اور ایک اور ہمارا بھائی ہم بیٹھے تھے مسجد میں، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ذکر خدا کر رہے تھے، اتنے میں مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں۔ حضور جب تشریف لائے تو ہم خاموش ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا اپنے ذکر کو جاری رکھو۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے اور میرے دوسرے دوست نے دعائیں مانگنا شروع کر دی، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، مدینے والا آمین کہہ رہا ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور
کہہ رہے ہیں جب ہماری دعائیں ختم ہو گئیں ابو ہریرہ کہنے لگے یا اللہ جو کچھ میرے ان بھائیوں نے مانگا ہے وہ مجھے بھی عطا فرما اور مجھے ایسا علم عطا فرما جس کو زوال نہ ہو مجھے ایسا علم عطا فرما جو ضائع نہ ہو میرے مصطفیٰ نے کہا آمین آمین کا مطلب ہے یا اللہ تو قبول فرما دوسرے زید بن ثابت کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میرے بھائی کے خیال میں آیا کہ ہم بھی یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ضائع نہ ہو علم نافع ہو کہتے ہیں ہم نے پھر ابو ہریرہ والی یہ دعا دہرائی میرے آقا نے فرمایا اب امین نہیں کہنا کیونکہ ایسا کسی اور دے حق وچ آ گیا ہے یعنی یہ شان اللہ نے ابو ہریرہ کو عطا فرما دی ہے میں نے آمین کہہ دی ہے بات سمجھ آئی یہ ان کا علمی مقام تھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں دیکھیے ان کی زندگی کو جب میرے آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت ابو ہریرہ رنجیدہ رجیدہ رہتے غم زدہ رہتے اس لیے کہ مدینے میں جو عاشرہ تھا وہ دنیا سے چلا گیا ان کے حالات زندگی عہد صدیقی میں نظر نہیں آتے لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا انہیں بحرین کا عامل مقرر فرمایا اس دن سے ان کی غربت ختم ہو گئی جب واپس آئے ان کے پاس 10,000 روپے موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات پرس فرمائی ان کی تحقیق فرمائی جب انہیں اپنے قول میں سچا پایا تو حضرت عمر کہنے لگے اے ابو ہریرہ اپنی اسنی مسند پہ تشریف فرما ہو جائیے حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں ہون اس عہدہ نو قبول نہیں کرنا اس عہدے تے نہیں بیٹھنا ہون میں عہدہ قبول نہیں کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا اے ابو ہریرہ اس چیز کی خواہش حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کی ہے کیا آپ یوسف سے بہتر ہو تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا او میرے بھائی عمر حضرت یوسف علیہ السلام کہاں وہ نبی اور نبی زادے تھے اور میں بیچارہ ابو ہریرہ امیمہ کا بیٹا کہاں ہوں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا پھر ان کی زندگی وہاں کھلے حالات میں نظر نہیں آتی لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور ہو گئے مظلوم مدینہ بن گئے اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں او لوگو عثمان کا ساتھ دو ان کی مدد کرو اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا ہے میرے نبی نے فرمایا ان قریب فتنے عام ہو جائیں گے فتنے عام ہو جائیں گے ایسے وقت میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے تم امین لوگوں کا ساتھ دینا امین کی حمایت کرنے والوں کا ساتھ دینا لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کو امین کہہ کے پکارتے ہیں اور فرماتے رب نے انہیں امین بھی بنایا ہے رب نے اسلام کا انہیں خلیفہ بھی بنایا ہے حضور نے بھی یہی فرمایا تھا جب فتنے عام ہو جائیں گے وہی بندہ اپنے ایمان کو بچائے گا جو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جائے گا یعنی گوشہ نشین جو بندہ ہو جائے گا وہ ایمان بچا لے گا جو ان جھگڑوں میں پڑے گا وہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا اس واسطے کہ گند وچ وٹا جدوں ماریا جاوے تے کپڑے مڑ کے اپنے ہی گندے ہوندے نے اس لیے پھر 59 ہجری کے اندر 78 سال کی عمر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے عالم میں جب بیمار ہوئے تو روتے رہتے کسی نے پوچھا ابو ہریرہ روتے کیوں موت کا ڈر ہے فرمایا موت کا ڈر نہیں ہے بات یہ ہے کہ رخت سفر تھوڑا ہے اور راستہ بڑا لمبا ہے